میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر ساتھیوں، آج ایک بار پھر بزم حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے آیا ہوں۔ میرے محترم، لفظ اسلام سلامتی سے ماخوذ ہے، جو امن، امان، اخوت اور مودت کا مظہر اور منبع ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار بھی صدق دل سے معترف ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز تنہا فرمایا، جس کی حقانیت سے وقت کے بڑے بڑے فرعون سرنگو ہو گئے۔ داعی اسلام کے گردن لینے والے وہ دین اسلام کے لیے گردن دینے والے بن گئے، اور اسلام کو مٹانے والے دین اسلام کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے برکت سے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا سماع آیا ہونے لگا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج یورپ کا یورش زوروں پر ہے، ان کی رنگینیوں میں بہکی عقلیں معیوف ہے، کفار کا میڈیا اپنے جذبات پر بے قابو ہے، جو اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے مدہوش ہے، اور ساری زندگی جھوٹ میں بسر کرنے والے شیطانی ٹولہ اسلام کے بڑھتی ہوئی تعداد سے مبہوت ہے۔ یہ پروپیگنڈا اچھال کر کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کو تاراج کرنے کی کوشش جاری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ان کی سوچ اور خامہ خیالی ہے۔ تاریخ سے ادنا معرفت رکھنے والا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اسلام تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کون سی تلوار دکھائی تھی؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر فاروق جیسے بہادر کو کون سی تلوار نے زیر کیا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ عثمان غنی ذوالنورین جیسے سخی انسان کو کون سی تلوار نے عاجز بنایا تھا؟ مجھے بتاؤ کہ علی المرتضی حیدر کرار جیسے بہادر نڈر صحابی کو کس تلوار نے عاجز کیا تھا؟ اور ابتدائی اسلام سے فتح مکہ تک دشمنان اسلام کے سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس تلوار نے قبول اسلام پر مجبور کیا؟ میرے بھائیوں، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو وقت کے عظیم جنگجو اور ماہرین حرب تھے، ان کو کس تلوار نے مقہور کیا تھا؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسلام کو مٹانے کے لیے
تلوار کا زور لگایا گیا۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار کا زور لگایا گیا، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹایا گیا، مگر انہوں نے دین نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ کو نیزے سے چیرا گیا، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اسلام تلوار کے زوروں پر نہیں پھیلا تو پھر مسلمان جہاد کیوں کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاد کی مثال آپریشن کی طرح ہے کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک متعدی ہوتا ہے، ایک غیر متعدی ہوتا ہے۔ یہ جو غیر متعدی ہے یعنی بڑھنے والا نہیں، تو اس کو دواؤں کے ذریعے سے جو ہے درست کر لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے متعدی جس کا جو ہے نا آپریشن ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا چیر کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو کفار کے اندر بھی دو قسم ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ صلح کو مناسب سمجھا جاتا ہے، جن کو صلح کا مرہم لگا کر درست کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے آپریشن ہوتا ہے، ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آپریشن نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں سدھریں گے، اور وہ آپریشن جہاد ہے۔ جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مسلمان کی حفاظت مقصود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسے مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔